اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ جیسے کہ یہ سلسلہ بنی اسرائیل سے گفتگو کا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیلیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، کس بات کا وعدہ لیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر احکام اتارے تھے اس دور میں کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا ہے، دوسروں کے مال کو جو ہے اس پہ قبضہ نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب پر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے ان احکام کو پورا کرو گے، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم سے جو ہے یہ نہیں ہو سکے گا، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے بدلے میں کہ جو کوہ طور پہاڑ تھا ان کے اوپر ایسے جھکا دی، جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں تم نے اس پر وعدہ کرنا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہ احکام کو پورا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے نا غصے میں ان کے اوپر کوہ پہاڑ کو جھکا دیا۔ اتنے اونچے پہاڑ کو جب انہوں نے جھکتا ہوا دیکھا تو خوف سے جو ہے انہوں نے اس وعدے کو پھر کر لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم تیرے اس احکام کو پورا کریں گے جو تو نے ہمیں کام کرنے کے لیے دیے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ توریت کتاب کو جو ہے تھام لو، جسے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ یہ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ان کے لیے وہ توریت کتاب تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے ان کو کہا کہ تم اسے تھامے رکھو اور اس میں جو بھی کچھ ہے اس کو یاد کرو، جیسے ہمارے حافظ قرآن اس قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں اور ہمارے عالم اس قرآن پاک کو یاد رکھ کے اور اس کے بارے میں ہمیں درس دیتے ہیں، ہمیں علم دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں۔ اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم بچ سکو گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر دور میں جو بھی شریعت نافذ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری اس میں شریعت نافذ کی ہے، اور جو شخص بھی شریعت کو لے کر چلتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں اس کو تھام کر چلتا ہے تو ہی کامیاب رہ سکتا ہے، ورنہ اگر یہ اللہ تعالیٰ قوانین نہیں بنائے زندگی گزارنے کے لیے تو پھر یہ تو جنگل کا قانون ہو جائے گا، کسی کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ زندگی گزارنے کی جو قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتارے ہیں اور اس کو ہم شریعت کہتے ہیں، اور اسی شریعت کے ذریعے سے ہی ہم اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اور وہی شریعت ایسا راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت میں لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن تم اس کے بعد پھر گئے، پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم نے پھر اس کے باوجود بھی کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدہ خلافی کی، نافرمانی کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنا فضل رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا یہ فضل اور یہ رحمت نہیں رکھتا تو سب سے زیادہ نقصان والے تم ہو جاتے اس پوری قوم میں، اس پوری بستی میں۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس کے بارے میں پوری ایک تفصیل ہی واقع ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ایک قانون بنایا، اور وہ قانون یہ تھا کہ ہفتے کے دن تم مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے، ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی اس امتحان کے سبب ہفتے والے دن ہی اس تالاب میں مچھلیاں بہت زیادہ ہو جاتی تھیں اور کنارے پر ہوتی تھیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندے تھے وہ رکے رہے اس چیز سے کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں ہفتے والے دن شکار نہیں کھیلنا ہے مچھلیوں کا، تو وہ نہیں کرتے تھے شکار۔
لیکن ان میں کچھ ایسے شرارتی لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن صرف جال باندھ دیا اور تالاب سے آ گئے، اور جال میں ہفتے والے دن جتنی بھی مچھلیاں پھنسیں وہ تو پھنس گئیں، پھر اتوار والے دن اس جال کو کھول کر لے کر آ گئے۔ اور جب ان کو نیک لوگوں نے روکا کہ تم یہ غلط حرکت کر رہے ہو، تو انہوں نے بدلے میں کیا کہا کہ ہم نے شکار تھوڑی کھیلا ہے، ہم نے تو یہ اتوار والے دن کھولی ہے جال، جو ہے وہ کون سے دن کھولی ہے؟ اتوار والے دن کھولی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہفتے کے دن منع کیا شکار کرنے کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ مکر بازی کر رہے تھے کہ ہفتے والے دن جال باندھ کر وہ اتوار کو جال کھولتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مکر کرتے تھے کہ ہم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کھیلا کیونکہ ہم نے جو جال کھولا ہے وہ اتوار کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا، اس قوم کو، کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکر کر رہے ہو نا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو وہ کیا ہوا؟ جب نیک لوگوں کی جو ہے وہ دیوار کھنچ گئی تھی بستی کی نا، اس میں جو نیک لوگ تھے وہ ایک طرف ہو گئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی اس بات پر عمل کرتے تھے کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کھیلنا ہے، اور جو اس مکر بازی میں پڑ گئے تھے کہ وہ ہفتے والے دن خالی جال باندھ دیا کرتے تھے، اتوار کو کھولتے تھے، ان کا ٹھکانہ الگ ہو گیا تھا، بیچ میں دیوار کھنچ گئی تھی۔ کافی سالوں تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا۔ ایک دن صبح جب نیک لوگ اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ برابر بستی میں، یعنی کہ دیوار کے اس برابر میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی، کوئی آواز نہیں آ رہی، جیسے روزمرہ میں ہوتا ہے، آج کی روٹین کچھ خلاف محسوس ہے۔ تو انہوں نے دیوار پہ چڑھ کے جب جھانکا نا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی عورتیں، مرد اور بچے سب کے سب بندر بن گئے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا، بندروں سے کہا کہ ہم تمہیں کہتے تھے نا کہ ایسا نہیں کرو، اب دیکھو کہ تم اس عذاب میں مبتلا ہو گئے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا تھا کہ اس میں نہیں تم پڑھو، ہفتے کے دن میں تم شکار نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کے تم نے اس احکام کو پورا نہیں کیا، دیکھو تم اس عذاب پہ مبتلا ہو گئے۔ تو وہ بندر ہاں میں جواب دے رہے تھے، باقاعدہ یہ روایت میں موجود ہے کہ وہ بندر بات سن کر وہ سمجھ بھی رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا تو دیا تھا لیکن ان کے اندر سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت کو برقرار رکھا تھا۔ اچھا، وہاں جو ہے جب یہ بندر بن گئے تو اس دور میں جب توریت کے بعد انجیل آئی تو اس میں یہ بات لکھ دی گئی، انہوں نے اپنے پاس سے یہ ترمیم کر دی کہ انسان جو تھا نا وہ پہلے بندر ہی تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں انسان بنایا، جبکہ بندر جو ہے ایک الگ مخلوق ہے، وہ پہلے سے تھی موجود بندر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سزا کے طور پر ان کے ساتھ مشابہت دے دی تھی۔ ایسا ہرگز ایمان نہیں رکھنا چاہیے کہ انسان پہلے کے دور میں، پرانے دور میں بندر ہوا کرتا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی پیدا کیا تو انسان ہی تھے، بندر کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ جو انسان کو بندر بنایا گیا یہ وہ قوم تھی، چھوٹے سے تھوڑے سے لوگ تھے یہ بستی کے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس احکام کی نافرمانی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کو کیا اور ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا، لیکن کس طریقے سے؟ مکر بازی کر کے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے احکام میں جو ہیلے بازی نکالتے ہیں نا، مکر بازی کرتے ہیں، اپنے دماغ کو لڑاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فل اینڈ فائنل کہہ دیا کہ ایسا ہے تو بس ایسا ہے، اب اس میں اپنی دماغ کو لڑا کے اس میں سے اپنے لیے سہولت نکالنا، اپنے لیے کوئی آسائش نکالنا، اپنے لیے کوئی مفاد کی بات نکالنا، یہ سارا کا سارا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ ذلیل بندر بن گئے۔ اسے ہم نے اگلے اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ اور نصیحت کا۔ اگلے اور پچھلے، جو پچھلے تھے وہ بھی دیکھ لیں، یعنی کہ اس دور میں جو تھے پچھلے، انہوں نے دیکھا دیوار پہ چڑھ کر اور وہ یقین لیا اس بات پر اور ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ جب انہوں نے جو تھے نا پہلے سے نیک لوگ تھے
اور اللہ تعالیٰ کی انہوں نے رسی کو تھاما ہوا تھا. جب انہوں نے اللہ کا یہ عذاب دیکھا تو ان کا ایمان اور پہلے سے زیادہ مضبوط اور پختہ ہو گیا پچھلے لوگوں کا. اور آگے آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی کیا ہے. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکر کیے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے. اگلے والوں کے لیے نصیحت ہے. اب جو دماغ رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہ اس نصیحت کو مان لیتے ہیں. سیدھی سیدھی نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی، سیدھے سیدھے احکام ہے، سیدھا سیدھا اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو پورا کرو، اپنے آپ کو محفوظ بچاؤ، محفوظ کرو عذاب سے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام کے رکھو اور کامیابی زندگی بناؤ اپنی. لیکن نہیں، آپس میں تفرقہ پیدا کر دیا، اس میں سے اپنی سہولت کی باتیں نکال لی، جو کسی کے خلاف جاری ہے بات، اور جب دیکھا کہ وہ کسی کے خلاف جا کے ہمارا نقصان ہو جائے گا تو اس کو چھپا لیے. قرآن پاک کی آیتوں کا مفہوم چینج کر دیا، ترجمہ چینج کر دیا، لوگوں کو حق بات بتانے سے رک گئے. تو پھر ہم وہ آہستہ آہستہ اس عذاب میں مبتلا ہوتے چلے گئے. کس قسم کی بیماری ہمارے اوپر آ گئی ہیں، حکمران ہمارے اوپر کیسے ظالم آ گئے. کسی کے پاس رحم نہیں ہے، کسی کے پاس کسی کا احساس نہیں ہے. لوگ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی کا نہیں حال پوچھتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے. اور وہ کس وجہ سے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں نے جو اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے میں اس حکم کو مذاق سمجھوں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے کو ذبح کرنے کا، اس پر جو ہے پورا تفصیلی واقعہ ہے، پوری تفصیلی بیان ہے. انشاءاللہ یہ پورا واقعہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور اس واقعے میں بھی بڑی دلچسپی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، رہنمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پاک کو سن کر اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. جیسے کہ یہ سلسلہ بنی اسرائیل سے گفتگو کا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیلیوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، کس بات کا وعدہ لیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر احکام اتارے تھے اس دور میں کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا ہے، دوسروں کے مال کو جو ہے اس پہ قبضہ نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب پہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے ان احکام کو پورا کرو گے، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم سے جو ہے یہ نہیں ہو سکے گا، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے بدلے میں کہ جو کوہ طور پہاڑ تھا ان کے اوپر ایسے جھکا دیا. اللہ تعالیٰ نے جب اتنا اونچا پہاڑ ایسے جھکا ان کے اوپر تو وہ خوف زدہ ہو گئے، اور وہ خوف سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس وعدے کو بند کر چھوڑ دیا.